بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء آیت نمبر 2 سے 9 میں فرمایا ہے کہ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کر دیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ اے اللہ، ان لوگوں کی اولاد کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ زمین میں تم 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ جب وہ پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑانے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں میں پھیل گئے اور وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت میں کثیر کر دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرتے ہو تو اپنے جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر برے اعمال کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، پھر ہم نے اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تھے اسی طرح داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی سب کچھ کرو گے تو ہم بھی وہی سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حضرت وہاب بن منبع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وحی کی کہ انہیں ارمیہ کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل میں اس وقت نافرمانیاں عام ہو گئی تھیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اپنی قوم میں کھڑے ہو کر ان کو خبردار کر دو کہ ان کے دل تو ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں نے ان کے آباء و اجداد کو عزت سے نوازا تھا، اور ان لوگوں نے اور کاموں میں عزت تلاش کرنا شروع کر دی ہے، اور ان کے علماء میرے حق سے انکار کر چکے ہیں۔ ان کے قرآن نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے عبادت گزاروں نے میرے سوا اوروں کی عبادت کی، ان کے حکمرانوں نے میرے سوا میرے اور میرے رسولوں کے ذمے جھوٹی باتیں لگائیں۔ انہوں نے اپنے دلوں میں مکر و فریب جمع کیا ہے اور اپنی زبانوں کو جھوٹ کا عادی بنایا ہے۔ مجھے اپنے جلال اور عزت کی قسم ہے، میں ان پر ایسے لشکر بھیجوں گا جو ان کی زبان نہیں سمجھیں گے، ان کے چہرے نہیں پہچانیں گے، ان کے رونے پر رحم نہیں کریں گے۔ میں ان پر ایسا جابر اور سخت بادشاہ بھیجوں گا کہ جس کے لشکر بادلوں کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ ہوں گے، وسیع اور عریض دروں کی طرح۔ سواروں کی جماعتیں اور مختلف قسمیں ہوں گی، گدھوں کے اڑنے کی طرح ان کے پھڑپھڑاہٹ کی آواز ہوگی، ان کے شہ سواروں کا حملہ عقابوں کی طرح ہوگا۔ وہ آبادیوں کو کھنڈر بنا دیں گے اور بستیوں میں دہشت پھیلا دیں گے، ایلیا اور اس کے باسیوں کے لیے۔ افسوس، میں ان کو کیسے زبردست طریقے سے قتل کروں گا اور ان پر غلاموں کو مسلط کر دوں گا۔ دلہنوں کا شور چیخ و پکار میں بدل جائے گا، گھوڑوں کی آوازوں کی جگہ بھیڑیے چلائیں گے، عزت و شرف والے محلات درندوں کے مسکن میں تبدیل ہو جائیں گے۔ سورج کی روشنی کی جگہ گرد و غبار کے بگولے اٹھیں گے، عزت کی جگہ ذلت اور نعمت کی جگہ غلامی ان کا مقدر بن جائے گی۔ عورتیں اپنے سروں میں خوشبوؤں کی جگہ مٹی ڈالیں گی، وہ قالینوں کی بجائے سادہ زمینوں پر چلیں گے، ان کے جسم کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بن جائیں گے، ہڈیاں سورج کی دھوپ کی نظر ہو جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کو حکم دے گا کہ وہ لوہے کا طبق بن جائے اور زمین تانبے کا ٹکڑا۔ اس وقت اگر آسمان سے بارش برسے گی تو زمین پر کچھ نہیں اگے گا۔ میں کھیتی کے موسم میں بارش کو روک لوں گا، اگر ان کی کاشتکاری سے کچھ اگے گا تو اس پر آفت مسلط کر دوں گا، میں ان سے برکت چھین لوں گا۔ پھر اگر وہ مجھ کو پکاریں گے تو میں ان کو جواب نہیں دوں گا، اگر مجھ سے مانگیں گے تو میں ان کو کچھ نہیں دوں گا۔ وہ روئیں گے تو میں ان پر رحمت نہیں کروں گا، پھر اگر وہ عجز و انکساری کریں گے تو میں ان سے اپنا چہرہ پھیر لوں گا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔